رات کے وقت یہ کھچا کھچ بھرا ہوا سمندر جو عید پیش کر رہا ہے، یہ عید اور ہے. یہ عید کون سی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے. یہاں کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاء. ہم کسی کو 100-200 روپے دے کر کے نہیں بلاتے. دوپہر میں ہرا پٹا پہنو، رات میں لال پٹا پہنو، کبھی شام میں وہ جھنڈا لے کر کے گھومو، دوپہر میں یہ جھنڈا لے کر گھومو. نہیں، یہ جو مجمع ہے اس کا نعرہ صرف یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو پھر وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ تم ڈسکس ہوتے ہو، وہ غور سے سن لو. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے ہیں، آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں. وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے. کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا. اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں. تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے. وہ جس وقت آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا. صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے. وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھوں یہاں کیا چل رہا ہے. دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں. جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا. ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں. ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو. تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہو یہ بریلویوں کا ہے تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے. صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے. اب پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے، اب تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے. دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں؟ ہم سے ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں. دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں. اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں. جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا. بے شک بے شک. نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے. 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے. کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟
گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان. ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی. میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا ہوں، مجھے کون جانتا ہے، مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اس لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے شک بے شک بے شک. جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا. بے شک. یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری. لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا. تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا. بے شک بے شک. ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے. میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں. ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے 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 پروپیگنڈے بنائے تھے. میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنو کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے. ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا، ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے. بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا. ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا. ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا. عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے. اس سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے. آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا. یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں. بے شک. ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ. علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے. ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی؟ ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی؟ لیکن ایک بات سب کو یاد ہے، جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ
سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، گستاخ آئیں گے ذلت کے ساتھ مر جائیں گے، کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے، کلام بھی باقی رکھتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے، ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے، نبی پاک کی تعریف کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا، کلام بھی باقی رکھا۔ آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنا فریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے۔ سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے، کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے، تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے، تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے، لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی، ان کے نشان کہیں نہیں ملتے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ، ڈرو مت ہے سنی مسلمانوں، گھبراؤ مت ہے میرے عزیز بچوں۔ حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے، ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے، یزید ناچتے رہے، لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تحمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے، کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہماری موتیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے، اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے، ورثے میں دیا ہے۔ ارے جان بچانے کی بات کرتے ہو، جان بچانے کی بات، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے، اور خصوصاً وہ مجمع جو اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ مجمع جو بریلی کا خوگر ہے، اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے۔ اگر ہوں کروڑوں یارا کشائی پر گنہگاراں مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین نہ داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یہ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا، اور پنجابی کے مشہور شاعر عاشق رسول پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاتھ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں رب سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شاناں سب نبیاں سبحان اللہ ما اجمل
اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتی جاریاں۔ عربی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی، فارسی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی، پنجابیوں نے تعریف کی، اور پھر جب اردو کی بات آتی ہے حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، یا رسول اللہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہا گستاخ چیختے ہیں تو چیخیں، مگر بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سنو کان کھول کر کے، تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ان کا مقام کتنا ہے؟ بریلی کا امام سمجھاتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غم زدوں کو مستا دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بریلی والے امام کی بات سن لو، انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کیا بات ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، حق ہے، وہاں تو سب مانیں گے شان دیکھ کر کے، لیکن کمال یہ ہے کہ تو آج مان جا، آج بدل لے اپنے آپ۔ مجھے اس بات کا فخر ہے میرے عزیزوں، آج جو اتنا بڑا مجمع یہاں پر مجھے سننے کو آیا ہے، یقیناً سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے، اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے، بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں، جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں، سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں، ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں، آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کی، لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نکتو کھیروں کی بات نہیں کریں گے، یا رسول اللہ اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے، لوا کے تلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا